بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، نور رمضان پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے، ہماری ماں کا ذکر ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا جو اور کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ آپ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، اور ازواج کے متعلق اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے محبوب کی بیویوں تم جیسی باقی عورتیں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف نکاح فرمائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے، آقا کریم علیہ السلام نے یا بیوہ خاتون کے ساتھ نکاح کیا یا متعلقہ خاتون کے ساتھ نکاح کیا۔ واحد ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے، جن کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے نکاح کیا۔ آپ کمواری تھی، آپ کا اس سے پہلے نکاح نہیں ہوا تھا، اور پھر یہ آپ کی عظمت و شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ پر الزام لگتا ہے، آپ پر بہتان لگتا ہے، تو آپ کی پاک دامنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیات کو نازل کر کے فرماتا ہے۔ تو آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے درمیان ہمارے علاقہ کی عظیم علمی شخصیت موجود ہیں۔ انہوں نے خصوصی جو ہے وہ ہم پر عنایت کیا وقت۔ آج میری مراد مفتی آفتاب احمد نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے۔ حیدرآباد سندھ کے اندر بہت بڑا اہل سنت کا عظیم مدرسہ ہے، دارالعلوم احسن البرکات۔ آپ وہاں سے فیض یافتہ ہیں، اور آپ کے ساتھ موجود ہیں میرے درینہ دوست بھائی جناب مولانا جاوید صاحب۔ آپ کو بھی خوش آمدید، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ تو ناظرین کرام، پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ قاری جاوید صاحب، تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وإلى الجبال كيف نصبت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت سبحان اللہ۔ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ نعت رسول۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
وسلم علیک یا حبیب اللہ زلف دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی لٹ گیا جس نے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے واہ سبحان اللہ. ایک مسلمان کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کاش نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہو جائے. سبحان اللہ. اور مسلمان آرزویں کرتا ہے تمنائیں کرتا ہے کہ کاش اللہ کے محبوب کا دیدار ہو جائے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں تو تمام دینی دنیاوی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. جتنے بھی ناظرین کرام اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تمام کو خوش آمدید. جناب برادر مکرم علامہ محمد رضوان اشرف نقشبندی صاحب، محمد حسنین بھائی، وقار بلال بھائی اور آستانہ علیہ قاسم شریف کے سجادہ نشین پیر سلطان محمود نقشبندی صاحب ماشاءاللہ پیر صاحب دعائیں دے رہے ہیں. اس کے علاوہ چودھری عطا صاحب، چودھری خالق صاحب ماشاءاللہ، سلمان سجاد بھائی، چودھری کامران بھائی، چودھری اختر علی صاحب ماشاءاللہ، چودھری تنویر صاحب سلام عرض کر رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آج ہماری ماں کا ذکر ہے جن کے ساتھ نبی پاک بھی پیار کیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج روزہ اطہر اسی مقام پر ہے جہاں پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک تھا. تو ناظرین کرام گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب سے. جی قبلہ مفتی صاحب آپ کی جو سوانح حیات ہیں اس کے متعلق ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے میں انتہائی ممنون و شاکر ہوں بالخصوص جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ نصیر احمد نورانی صاحب کا، آپ کی شفقتیں اور آپ کی محبتیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا اور انتہائی حسین و جمیل موقع ہے یہ کہ ہمیں اپنی ماں کی ان شفقتوں اور محبتوں اور اسلام کی ان قربانیوں کو یاد کرنے کا اللہ کریم نے اس ماہ رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں میں سنہری موقع عطا فرمایا کہ ہم ان قربانیوں کو یاد کریں. اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی پوری ٹیم کا بھی انتہائی ممنون ہوں، شکر گزار ہوں. اللہ کرے یہ آپ کی یہ ٹیم، آپ کے یہ تمام رفقا، آپ کے ساتھی اور آپ بھی اسی طرح دنیا اور آخرت میں عروج اور ترقیاں حاصل کریں. آمین. اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں اللہ کریم آپ سب کو اور آپ کے صدقے ہم سب کو اللہ کریم بلائیوں سے مالا مال فرمائے. آمین. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہ ان ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کی آغوش میں آنکھ کھولی. بے شک. جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، سیرت نگار بیان فرماتے ہیں اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 7 سال تھی، اور اس سے 1 یا 2 سال قبل جب کہ آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی یا 7 سال تھی، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثناء و تسلیم نے آپ سے عقد مبارک فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اور یہ عقد مبارک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین خاتون اول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وصال باکمال کے بعد ہوا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں. کون؟ ابو بکر، جن کی فضیلت جو بیان فرمائی جاتی ہے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جیسا شرف سیدنا ابوبکر صدیق کو جماعت صحابہ میں حاصل ہوا، کسی اور صحابی کو یہ شرف نہیں ملا. بے شک. بے شک. اور آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ آپ خود بھی صحابی ہیں. واہ. آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ بھی صحابی ہیں، بے شک. آپ کے صاحبزادے بھی صحابی ہیں. واہ. یعنی 4 پشتیں آپ کی صحابیت کے شرف سے مشرف ہو رہی ہیں. واہ. سبحان اللہ. اور اگر یہ شرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی شرف کو سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی طرف منسوب کر دیا جائے تو بے جانا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی صحابیات کی جماعت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی شرف مل رہا ہے بے شک. بے شک. صدیق اکبر کے توسل سے. بے شک. ایسے ہی. اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم علیہ السلام کی آپ کے حبالہ عقد میں جب تشریف لاتی ہیں، رخصتی جب ہوتی ہے نا، تو یہ شوال سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی ہجرت کے دوسرے سال آپ کی رخصتی عمل میں آئی. اور دارمی شریف میں صاحب دارمی نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پسند کرتی تھیں کہ ان کی رخصتی شوال کے مہینے میں ہو. وہ آپ نے پسند کیا. کیوں؟ اس کی وجہ بھی بیان فرمائیے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ شوال کے مہینے میں رخصتی کو یا نکاح کو یا شادی بیاہ کو پسند نہیں کرتے تھے. اللہ. علامہ صاحب جب میں نے یہ جملہ پڑھا تو اپنے موجودہ معاشرتی حالات کے اوپر جب نگاہ ڈالی نا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہی زمانہ جاہلیت والی خوبو ہمارے درمیان پھر لوٹ آئی ہے. جی جی. ہمارے معاشرے میں بھی لوگ کہتے ہیں جی 2 عیدوں کے درمیان نکاح نہیں کیا جائے، نکاح کرنا منع ہے، اگر کر لیا تو جو آباد کاری نہیں ہوگی، جی مختلف قسم کے مسائل ہو جائیں گے، یا بات طلاق تک پہنچ جائے گی، یا ان کی جو ہے وہ علیحدگی ہو جائے گی. ہمیں اپنی والدہ کی عمل کو دیکھنا ہے. مومنوں کی ماں پسند کرتی تھیں کہ میری رخصتی شوال کے مہینے میں ہو. شوال کے مہینے میں. اور شوال کا مہینہ عید کے بعد ہے. عید کے بعد اگلی عید آنے والی ہوتی ہے، ایک گزر چکی ہوتی ہے. اور یہاں پر ایک آپ کی اجازت ہو تو ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دوں میں جی جی. کہ یہ جو ہمارے عوامی اذہان میں بات موجود ہے کہ 2 عیدوں کے درمیان نکاح نہیں کرنا چاہیے، یہاں ایک ضمناً یہ بات آئی ہے. جی جی. 2 عیدوں سے مراد کون سی 2 عیدیں ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ملفوظات شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 عیدوں سے مراد ایسی 2 عیدیں ہیں، یعنی وہ عیدیں مراد ہیں کہ جو عید کا دن بھی ہو اور دن جمعے کا بھی ہو. اللہ. جمعے والے دن جو عید آ جائے تو 2 عیدیں اکٹھی ہو جائیں گی، یعنی ایک نماز عید ادا کی جائے گی جی. اشراق کے وقت کے بعد چاشت سے پہلے، اور پھر ظہر کے وقت میں پھر نماز جمعہ ادا کی جائے گی. اور نماز جمعہ یہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے. بے شک. تو فرماتے ہیں کہ گویا کہ
عید کی نماز بھی اسی دن پڑھی جائے، جمعے کی نماز بھی اسی دن پڑھی جائے، تو اس دن یعنی جمعے والے دن عید ہو تو اس دن نکاح نہ کیا جائے۔ بے شک۔ کیوں؟ خدا نخواستہ شادی بیاہ کے معاملات میں بکھیڑو میں پڑ کے انسان یا بندہ کم از کم ایک نماز سے غفلت کا شکار ہو جائے گا۔ بے شک۔ تو اس لیے ہمارے ہاں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ 2 عیدوں کے درمیان نکاح کرنا معیوب نہیں ہے، یعنی عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ تک نکاح کرنا بلا شبہ جائز ہے، بلکہ ہم اگر اپنی والدہ کے عمل مبارک کو دیکھیں تو آپ کو یہ بات پسند تھی کہ زمانہ جاہلیت کی وہ رسم کو توڑا جائے، تو رسم توڑ دی جائے، اور شوال میں ہی آپ کی رخصتی عمل میں آتی ہے۔ جی ناظرین کرام، مفتی صاحب نے بڑا اہم جو ہمارے معاشرے کے اندر وسوسہ پایا جاتا ہے اس کا آپ نے ازالہ کیا۔ جتنے ناظرین کرام ہیں، چودھری تنویر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے علاوہ صاحبزادہ منصور حسین تنویر صاحب سلام عرض کر رہے ہیں، ہمارے مشترکہ دوست چودھری خالق صاحب، محمد سجاد بھائی، اس کے علاوہ اٹلی سے سجاد بھائی، وہ بھی اس وقت لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں، تمام کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کی عظمت کے متعلق جو نبی پاک کے فرامین موجود ہیں ان پر ذرا روشنی ڈالیں۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، تو آپ کی فضیلت میں تو بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، اور آپ سے پوچھا گیا، کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ اور پوچھا گیا کہ مردوں میں کس سے زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے باپ حضرت ابوبکر صدیق سے واہ، محبت۔ سبحان اللہ۔ اور یہی بات یہ تو کسی اور نے پوچھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان ہستیوں کا آپس میں کتنا گہرا پیار تھا، ان کی محبت اور الفت کتنی مضبوط تھی، اس کا اندازہ ایک دوسری روایت سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہی بات اور یہی جملے ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ اے عائشہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ اللہ۔ تو ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے تھی۔ واہ، سبحان اللہ، کتنی محبت ہے صحابہ کی آپ۔ اللہ اکبر۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور پوچھا گیا کہ مردوں میں کس سے زیادہ محبت تھی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں مردوں میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے تھے۔ واہ، سبحان اللہ۔ یعنی رسول اللہ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ اپنی محبت کا رخ موڑتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت صدیقہ کی طرف، واہ، اور صدیقہ سے پوچھا جاتا ہے کیا یعنی واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت زیادہ فرماتے ہیں؟ ان نے رد نہیں کیا، انکار نہیں کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ وہ تو حضور علیہ السلام کی شفقت و محبت و عنایت ہے، واہ، وہ تو سرکار کا کرم ہے، جو ان کا یہ تیرا کرم ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے، واہ، کیا بات، ورنہ ہم اس قابل کہاں ہیں؟ کیا بات۔ تو ام المومنین کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر ہم سے پوچھتے ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے محبت زیادہ ابوبکر و عائشہ سے ہے، لیکن اگر ہم سے پوچھو تو ہم نہ علی کو فراموش کریں گے نہ فاطمہ کو فراموش کریں گے۔ کیوں؟ کہ ہم بھی ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اور ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیسی محبت فرمایا کرتے تھے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ سے محبت کا انداز، میں نے مکتوبہ شریف کا مطالعہ کر رہا تھا تو وہاں پر میں نے ایک جملہ پڑھا، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ختم شریف جب پڑھتا تھا نا اصالِ ثواب کے لیے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کرتا اصالِ ثواب کے لیے، تو میں ختم میں دعا میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نام لیا کرتا تھا۔ اللہ، فرماتے ہیں میرا معمول تھا، میں اپنی روٹین کے مطابق اصالِ ثواب کر دیا کرتا تھا، تو ایک دن میری قسمت جاگی
سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف فرما ہوئے، اللہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مجھے زیارت ہوئی نا تو میں بے تاب اور بے قرار ہو کر کھڑا ہوا، اور میں نے جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کیا۔ تو میں نے جب سلام عرض کیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سلام کا جواب دینے کے بعد اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ اللہ اللہ میں پریشان ہوا، پھر میں دوسری طرف آ گیا، پھر میں نے آ کے سلام عرض کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دینے کے بعد پھر چہرہ مبارک پھیرا دوسری طرف، اللہ تو میں پھر ادھر آ گیا، تو میں نے ہاتھ جوڑ دیے، تو میں سمجھ گیا کہ کہیں نہ کہیں کوتاہی ضرور ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ یہ اپنے سلسلے کے عظیم مجدد واہ اور عظیم روحانی اللہ۔ پیشوا مجدد الف ثانی، جن کے نام سے جو ہے سلسلہ جاری ہے الحمدللہ، لوگ اپنے آپ کو مجددی کہلانے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور آپ اپنی تعلیم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب میں نے غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ غلطی ہے کہیں میرے عمل میں، میرے طرز میں، میرے انداز میں، کوئی دیکھوں تو صحیح، تو میں نے ہاتھ جوڑ لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام سے کیا خطا ممکن ہوئی ہے؟ کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہوئی ہے؟ حضور ارشاد فرمائیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف منہ پھیرے اتنا جواب ارشاد فرمایا کہ میں کھانا عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، اللہ اللہ میں کھانا عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، جس نے مجھے کھانا بھیجنا ہو تو عائشہ کے گھر بھیجا کرے۔ اللہ تو مجدد الف ثانی فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی وہ بات میرے ذہن میں تھی، اس دن سے مجھے سوچ آ گئی کہ جب میں اصال ثواب کرتا ہوں حضرت عائشہ کا نام نہیں لیتا اصال ثواب میں، اللہ تو اس دن کے بعد سے میں نے معمول بنا لیا کہ جب بھی اصال ثواب کروں گا تو حضرت عائشہ صدیقہ کا خصوصی نام لوں گا۔ واہ سبحان اور جب سے الحمدللہ میں اپنا عمل عرض کر رہا ہوں کہ جب سے میں نے امام ربانی کا یہ واقعہ پڑھا ہے، اور اس وقت سے الحمدللہ میں بھی خصوصی طور پر حضرت امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں اصال ثواب کے لیے نام لے کر اصال ثواب کرتا ہوں۔ واہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ نے سنا مجدد پاک کا عظیم واقعہ۔ مفتی صاحب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جن کو اصال ثواب کیا جائے ان کو علم ہوتا ہے کس نے بھیجا ہے اور کیا بھیجا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری ہوتی تھی مختلف ازواج کے گھر کے اندر، تو جس دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں باری ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں تحفے بھیجا کرتے بے تھے۔ شک ایسا ہی۔ تو باقی ازواج مطہرات نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ لوگوں کو فرمائیں کہ جب باقی ازواج کے گھر میں باری ہو تب بھی آپ تحفے بھیجا کریں۔ تو نبی پاک نے ناظرین کیا ارشاد فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ازواج مطہرات مجھے عائشہ کے بارے میں تنگ نہ کیا کرو، کیونکہ میں ان کے بستر پر ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ بے شک تو یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی عظمت ہے۔ قبلہ مفتی صاحب آپ کی خصوصیات کچھ خاص جو اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہ فرمائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کریم جل وعلا نے جو خصوصیات مجھے عطا فرمائیں ان میں کسی اور کو اللہ نے شریک نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور علماء کرام نے، سیرت نگاروں نے چند خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے ایک تو یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم جل وعلا نے مسلسل 3 روز تک حضرت جبریل امین کے ذریعے ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر محبوب علیہ السلام کو میری تصویر دکھائی۔ اللہ اللہ جبریل امین 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تصویر لا کر دکھاتے رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں زوجہ ہے۔ اللہ اور فرماتی ہیں یہ کسی اور کو یہ شرف نہیں ملا۔ اور خصوصیت میری یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی تذکرہ فرمایا، کہ سوائے میرے سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے باقرہ حالت میں، کمواری حالت میں نکاح نہیں فرمایا۔ اللہ یعنی میں کمواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں آئی ہوں، اور یہ کسی اور کو شرف نہیں ملا۔ اور آپ فرماتی ہیں یہ بھی مجھے شرف ملا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاف میں، یعنی آپ کے بستر مبارک میں ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت میں بھی اپنی وحی نازل فرما دیتا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اور دیگر ازواج مطہرات کی باری میں کبھی ایسا نہیں ہوا
تو یہ شرف صرف سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ اور آپ مزید ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہوا، اس وقت سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے سینے پر اپنا سر انور رکھے ہوئے آرام فرما تھے۔ اللہ اللہ اللہ، یوں سمجھ لیجئے کہ آخری جو سانس حضور علیہ السلام کے اپنے جسم اطہر سے الگ ہوتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں، تو اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ کا جسم اطہر سینہ مبارک حضور علیہ السلام کی آرام گاہ تھا۔ اللہ اللہ، اور آپ ارشاد فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں، منہ مبارک میں سب سے آخری جو چیز جاتی ہے نا، وہ میرا لعاب ہے۔ اللہ، آپ فرماتی ہیں میرے بھائی حضرت عبد الرحمن، اور یہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر جو حضرت عائشہ صدیقہ کے سگے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میرے بھائی حجرہ پاک میں داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آقا کریم علیہ السلام آرام فرماتے ان لیٹے ہوئے تھے اور چشمان اقدس کھلی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام میرے بھائی کے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں جس میں مسواک تھی، تو آپ بڑی غور سے اس کو محویت سے دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک لوں، مسواک پیش کروں آپ لے کر بھائی جان سے؟ تو حضور علیہ السلام نے سر کے اشارے سے مجھے جواب دیا، تو میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور اسے لے کر حضور علیہ السلام کے لیے اپنے دانتوں تلے چبا کر نرم کیا۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ نے اپنے منہ میں لے کر مسواک کو نرم کیا، ریشے نرم ہوئے، تو فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی، تو آپ نے وہی مسواک اسی حالت میں اپنے منہ مبارک میں، دہن مبارک میں رکھی اور مسواک آپ نے فرمائی، اور اس کے بعد آپ کے دہن مبارک میں اور کوئی چیز نہیں گئی۔ اللہ، اور آپ فرماتی ہیں یہ میری خصوصیت ہے کہ آخری وقت میں اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کا اور میرا لعاب دہن ایک جمع کر دیا۔ واہ، قبلہ مفتی صاحب، آپ کی شان کے متعلق ایک عظیم بات یہ ہے کہ جب آپ پر الزام لگا منافقین نے جی لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل فرما کر آپ کی پاک دامنی کو بیان فرمایا۔ یہ کیسے واقعہ ہوا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی کو بیان فرمایا؟ یہ واقعہ غزوہ بنو مستلق کے بعد کا ہے۔ 5 ہجری میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپس تشریف لائے تو اس وقت تک آیات حجاب یعنی پردے کی آیات نازل ہو چکی تھیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باری میں سفر میں آپ کے ہمراہ تھیں، کیونکہ قرآن اندازی کے ذریعے آپ کا نمبر نکلا اور آپ ہمراہ سفر ہو گئیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ سفر میں چلی گئیں۔ واپس جب آئیں نا تو آپ خود ارشاد فرماتی ہیں غزوہ سے جب واپس پلٹے، مدینہ منورہ سے تقریباً 1 منزل دور تھے، کہ صبح کی نماز جلدی قبل یعنی پہلے وقت میں ادا کی گئی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم ارشاد فرمایا کہ روانگی کی جائے۔ آپ فرماتی ہیں جب روانگی کا آرڈر ہوا تو لوگ تیاری کرنے لگ گئے، اور میں نے کہا کہ ابھی اندھیرا ہے، جلدی جلدی قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤں، پھر شاید سفر راستے میں موقع نہ ملے۔ آپ فرماتی ہیں میں قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئی۔ جب میں چلی گئی ادھر اور میں اپنی حاجت سے فارغ ہو کے جب واپس آئی، اور لوگوں نے مجھے آتے ہوئے دیکھا، جو ہودج اس وقت تیار ہوتے تھے سواری کے اوپر رکھنے کے لیے پردے کے طور پر، جیسے ہمارے ہاں ڈولیاں ہوتی ہیں گاؤں دیہاتوں میں پہلے استعمال ہوتی تھی، تو ہودج بنے ہوتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں مجھے اس میں سوار کرایا گیا تھا۔ آپ فرماتی جب میں قضائے حاجت سے فارغ ہو کے واپس آئی نا، تو ابھی میں ہودج میں داخل نہیں ہوئی، اچانک میں نے اپنے سینے پہ ہاتھ پھیرا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا ہار جو تھا نا وہ گر گیا کہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں انہی پاؤں الٹے پاؤں واپس پلٹی، اور وہاں جا کر جہاں میں نے قضائے حاجت کی تھی وہاں جا کے میں نے اپنے ہار کو تلاش کیا، اور اسی اثناء میں وہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ کوچ کرنے والے افراد تھے جنہوں نے میرے ہودج کو اٹھا کر سواری پہ رکھنا تھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ میں چونکہ واپس آئی تھی، میں ہودج میں بیٹھ گئی ہوں، اور اس وقت جسم بھی ہلکا پھلکا تھا، تو غالباً 13-14 سال کی یا 15 سال کی عمر مبارک تھی، جسم ویسے بھی ہلکا تھا، اور اس غزوے میں تقریباً تمام ہی لوگ انتہائی کمزور اور لاغر تھے۔
تنگ دستی کا اس وقت دور تھا. تو وہ فرماتی ہیں انہوں نے ہودج اٹھا کے اوپر رکھا اور یہ سمجھا کہ میں اس میں موجود ہوں. وہ غلطی سے ہو گیا، لا علمی کی وجہ سے. آپ فرماتی ہیں میں جب وہاں سے واپس آئی تو میرے واپس آنے تک ہمارا قافلہ کوچ کر چکا تھا. آپ فرماتی ہیں میں نے کہا اب آگے پیچھے جانے کے بجائے بہتر ہے کہ یہیں رکتی ہوں، جب مجھے قافلے والے ہودج میں نہ پائیں گے تو لازماً میری تلاش میں واپس آئیں گے. آپ فرماتی ہیں میں وہیں چادر اوڑھ کر لیٹ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قافلے کے پیچھے رہنے والوں میں حضرت صفوان سلمی رضی اللہ تعالی عنہ قافلے کے پیچھے ہوتے تھے کہ اگر قافلے والوں کی کوئی چیز گری پڑی ہو تو وہ اٹھا کر قافلے والوں تک پہنچا دیں. آپ فرماتی ہیں میں لیٹی ہوئی تھی بلکہ میری آنکھ لگ گئی تو اچانک میں نے آواز سنی. حضرت صفوان آئے اور انہوں نے اونچی آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ فرماتی ہیں جب میری آنکھ کھلی، میں نے آنکھ کھولی، اٹھ گئی میں، اور اٹھ کے میں نے دیکھا تو حضرت صفوان تھے. وہ چونکہ مجھے آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے مجھے وہ دیکھ چکے تھے، پہچانتے بھی تھے. تو فرماتی ہے میں نے فوراً چادر سے پردہ کر لیا. حضرت صفوان نے اپنا اونٹ بٹھایا اور مجھے اونٹ پر سوار کیا بغیر ہاتھ لگائے. حضرت صفوان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اونٹ پر سوار ہوئی اور انہوں نے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے مجھے ظہر تک اپنے قافلے کے ساتھ ملا دیا. اور فرماتی ہیں سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے حضرت صفوان کی زبان سے یا میری زبان سے کوئی کلمہ جدا الگ نہیں ہوا، نہ ہم نے کوئی کلمہ ادا کیا، نہ کوئی بات کی، نہ کوئی چیت ہوئی. یعنی کسی قسم کی کوئی گفتگو ہمارے درمیان ہوئی نہیں. بالکل خاموشی کے ساتھ انہوں نے مجھے ہمارے لشکر کے ساتھ قافلے کے ساتھ ملایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفوان جب آخر میں پہنچے تو جن کے دلوں پر اللہ کریم نے مہر لگائی تھی منافقت کی اور بدبختی کی، انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے بہتان لگا دیا، انہوں نے الزام تراشی کی. اور کس پر الزام تراشی کی؟ صدیقہ کائنات پر، اللہ حبیبہ حبیب پروردگار پر. اس ہستی پر الزام لگایا، اس ہستی پر الزام تراشی کی جس کی تصویر پروردگار بھیجتا رہا. اللہ پروردگار عالم کی طرف سے جس ہستی کے بارے میں فرمایا گیا تھا یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں زوجہ ہے، اس پاک زوجہ پر جسے اللہ نے منتخب کیا، اس ہستی پر تہمت لگا دی. اور تہمت لگانے والوں میں عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار پیش تھا. گفتگو ہوتی رہی، الزام تراشیاں کیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں تو بیمار ہو گئی تھی آتے ہی، اور تقریباً 1 مہینہ بیمار رہی. میں 1 مہینہ بیمار رہی. وہ فرماتی ہیں ایک دن میں ام مستہ کے ساتھ نکلی باہر قضاء حاجت کے لیے، شام کا وقت تھا. ان کی چادر میں ان کا پاؤں الجھا اور وہ گرنے لگی تو انہوں نے کہا مستہ ہلاک ہو جائے. اپنے بیٹے کے بارے میں انہوں نے کہا. تو میں نے کہا یہ آپ نے کیسی بات کہی؟ تو پھر انہوں نے مجھے جو کہانی بتائی وہ اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یعنی ایسی عجیب و غریب باتیں میرے متعلق ہو رہی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضور سے اجازت لے کے میں اپنے میکے آ گئی، والدین کے گھر آئی. تو جب میں یہاں پر آئی تو میں نے وہاں سے بھی پوچھا، باپ سے بھی پوچھا، لیکن کسی نے تسلی بخش کو جواب نہیں دیا. اور میں اسی خوف کی وجہ سے، غم کی وجہ سے میرا بخار بڑھتا گیا، میری بیماری بڑھتی گئی. آپ فرماتی ہیں کافی دن گزر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور اس دوران حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے بھی گفتگو کی. حضرت اسامہ بن زید سے بات کی، حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا سے بات کی، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، دیگر صحابہ کرام صحابیات سے گفتگو آپ نے کی، حضرت عائشہ کے بارے میں. اور بخدا سب نے حضرت عائشہ کی برات کا اظہار فرمایا. واہ سبحان اللہ. کسی ایک نے بھی شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کیا. اور آقا کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. آپ نے خود پھر ممبر پر جو الفاظ ارشاد فرمائے، جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ بخاری شریف کے اندر سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے، لیکن نظر اسی کو آئے گا جس کے دل میں اپنی ماں کی محبت ہوگی، جس کے دل میں اپنی ماں کی عزت و عظمت ہوگی، اور جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. آقا کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ بھائی میں تم سے جو پوچھ رہا ہوں
علی نے کہہ دیا، عمر نے کہا، عثمان نے کہا، دیگر صحابیات نے کہا، صحابہ نے کہا، حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، سنو فواللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم حضور ارشاد فرما رہے ہیں، ما علمت علی اہلی الا خیرا، مجھے اپنے گھر والوں میں سوائے خیر کے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج ہر بندہ کہتا ہے، ہر بندہ اپنے گھر میں اگر دیکھے نا، ہر بندہ یہ بات کہنے پر مجبور ہے، بھائی وہ ہم عورت ذات کی ہم قسم نہیں دے سکتے، بھلے بیٹی ہو، بھلے بہن ہو، بھلے ماں ہو، بھلے بیوی ہو، کوئی بندہ قسم نہیں دیتا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی چہ مگائیاں سننے کے باوجود ارشاد فرمایا، فواللہ، اللہ کی قسم مجھے اپنے گھر والی میں یعنی عائشہ کے اندر سوائے خیر کے اور کچھ بھی مجھے نظر نہیں آتا، یعنی اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ لوگ اسی بات پر اعتراض بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ نبی پاک کے علم غیب پر اعتراض فرماتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں جی حضور کو علم نہیں تھا اس لیے تو، بلکہ میں حضرت صاحب میں ایک مودودی کی میں نے پڑھی تفسیر، اس میں اس نے یہ لکھا اسی حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یقیناً علم غیب نہیں تھا، کہ آپ نے اس لیے تو آپ ایک مہینہ پریشان رہے، صحابہ سے پوچھتے رہے، کبھی اس سے پوچھتے ہیں کبھی اس سے پوچھتے ہیں، حضور کو علم ہوتا تو پریشان کیوں ہوتے؟ لیکن یاد رکھیے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ عقل نہیں تھے، کیسے کہتے ہیں، موجاں ہی موجاں۔ ان کا حال وہ ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو قسم ارشاد فرما رہے ہیں، مجھے بتاؤ لکھنے والے، تم اپنی ماں بیٹی کی قسم دے سکتے ہو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی زوجہ کی قسم دی ہے، اور یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضور قسم ارشاد فرماتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قسمیہ بات ارشاد فرمائی ہے، تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بات نظر آئی، اس کے اندر صداقت نظر نہیں آئی؟ حضور کیوں قسم ارشاد فرما رہے ہیں؟ چاہتے تو آپ یہ بیان کر سکتے تھے کہ عائشہ میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن آپ انتظار فرما رہے تھے۔ آپ کو صرف انتظار تھا کہ رب العالمین جو پیغام نازل فرمائے، میں چاہتا ہوں کہ کل کو آنے والا کوئی وقت جب گزرے گا، کوئی بدبخت جو میری حدیث کا منکر ہو جائے گا، میری عائشہ کی شان کا منکر ہوگا، وہ بڑا منہ پھاڑ کے کہہ دے گا یہ تو حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث تو اس میں تو فلاں راوی فلاں ہے، اس میں تو فلاں عیب ہے، اس میں تو فلاں جرح ہو رہی ہے، یہ حدیث کا ماننے کے قابل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ میرے آقا نے سمجھتے تھے کہ ایسے بھی بدبخت لوگ آئیں گے، اس لیے آپ نے انتظار فرمایا کہ جو بات ہو رب العالمین فیصلہ کن بات ارشاد فرمائے، سبحان اللہ، تاکہ عائشہ کی شان میں قرآن نازل ہو، اور قرآن کو وہی ضعیف کہے گا جس کا اپنا ایمان ضعیف ہوگا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد مہر لگا دی کہ مجھے اپنی عائشہ کے اندر خیر نظر آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ عائشہ کے اندر خیر ہے، عائشہ کے اندر، اس لیے تو آپ نے ارشاد فرمایا جو اگلے جملہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ اگر تم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تو تم بری ہو، لیکن اگر کوئی ایسا گناہ ہوا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اللہ مجھے بتائیے ایمانداری سے، ماشاءاللہ صاحبان عقل و دانش حضرات سن رہے ہیں ہماری گفتگو کو بھی، کہ کیا قرآن پاک نے رجم کا حکم نہیں بیان فرمایا؟ اگر شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں تو انہیں رجم کر دیا جائے، سنسار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر یہ الزام سچا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کا حکم کیوں دیا؟ کیا توبہ سے گناہ معاف ہوتا؟ اللہ، آپ جانتے تھے کہ عائشہ کے اندر نہ برائی ہے بفضل تعالیٰ، اور نہ عائشہ اس برائی میں پڑی ہے اور نہ پڑھ سکتی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا توبہ کرو۔ توبہ کا بھی آپ نے ہاتھ جو ایسا ارشاد فرمایا، وہ انتظار یہ تھا کہ رب العالمین کی طرف سے قرآن نازل ہو جائے۔ اور پھر زمانے نے دیکھا، عائشہ فرماتی ہیں خود وہیں بیٹھے بیٹھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آیات قرآنی کا نزول ہوا۔ واہ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی بعض روایت اس میں اختلاف ہے، آیات نازل ہوئیں اس میں کوئی اختلاف نہیں، جی آیات کی تعداد میں اختلاف ہے، بعض نے کہا 11، بعض نے کہا 15، بعض نے کہا 18، بعض نے 22 بھی کہا ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ 18 آیات آپ کی شان میں اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرمائی۔ واہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، 18 آیات، اور یہاں پر
مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سبحان اللہ ایک نقطہ بیان فرمایا. جی، آپ گجرات کی لکھتے ہیں شان، گجرات کی شان، ہماری شان، گجرات کی شان. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر جو ہے وہ بہتان لگتا ہے تو ان کے حق میں ایک گواہی بچہ دیتا ہے. واہ. اسی طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر جب بہتان لگتا ہے ان کے حق میں گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں وہ دیتے ہیں. لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگتا ہے تو اس کا رد اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے. حضور آپ کی بات سے بات ذہن میں آئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا نا جی تو اللہ کریم جل وعلا نے 7 دروازوں کے پیچھے سے مدد فرمائی، دروازے کھول دیے اللہ اور آپ کی برات ظاہر فرمائی. لیکن قربان جاؤں میری ماں، آپ کی ماں، اللہ سب کی ماں، مومنوں کی ماں واہ حضرت عائشہ صدیقہ پر جب الزام لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 7 دروازے نہیں 7 آسمانوں کے پیچھے سے برات اظہار فرمائی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ شان ہماری ماں کی ہے. واہ سبحان اللہ. قبلہ مفتی صاحب آخر کے اندر کچھ رافضی لوگ واقعہ فدق کو، باغ فدق کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. علامہ صاحب آپ نے ایک اچھا سوال اٹھایا ہے. اعتراض خیر وہ کیا کریں گے، وہ تو اہل بیت میں ازواج مطہرات کو شامل ہی نہیں کرتے. بے بھی بد نصیبی ہے ان کی، بدبختی کہہ لیجئے، کیونکہ جو ابھی آپ نے آیت نازل تلاوت فرمائی تھی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ کریم جل وعلا نے ازواج مطہرات کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد پھر اگلی آیات میں آ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اہل بیت کا ذکر بعد میں ہے، پہلے ازواج کا ذکر ہے. بے شک ازواج مطہرات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اہل بیت کا ذکر کیا اور ہر شخص جانتا ہے. باغ فدق کی جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے، جو اعتراض ہو رہا ہے فاطمہ کا حق مار لیا، حضرت فاطمہ کو حق نہیں دیا، کتنے تعجب کی بات ہے یار کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا صرف فاطمہ کا حق ہی مارنا تھا؟ اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو الزام ہے اور بہتان ہے، صریح بہتان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پر. آپ نے نہ کسی کا حق مارا ہے اور نہ حق مار سکتے تھے. آپ نے وہی کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے بس. اگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس میراث کی حقدار تھیں، بیٹی کا حق اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا نا فلاح نصف، اگر ایک بیٹی موجود ہو تو اس کے لیے نصف مال ہے، بیٹی ایک ہو. لیکن اسی قرآن نے سورہ نساء کے اندر یہ جو فلاح نصف والی آیت ہے، اس کی اگلی آیت میں اللہ کریم نے ازواج کا بھی تو تذکرہ فرمایا ہے نا. ازواج بھی تو اصحاب فرائض میں سے ہیں، ان کا بھی تو فرض حصہ بیان کیا گیا ہے نا، ان کا 8واں حصہ بنتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر فاطمہ الزہرا کو حصہ نہیں دیا تو کیا ان کی بیٹی ازواج مطہرات میں شامل نہیں تھی؟ اللہ اللہ بہت بڑا اللہ. تو جب ان کی بیٹی خود شامل ہے ازواج مطہرات میں تو کیا سیرت بیان کرتی ہے یا تاریخ بیان کرتی ہے کہ ابو بکر صدیق نے فاطمہ الزہرا کا حق مار کے اپنی بیٹی عائشہ کو حق دیا ہو، باغ فدق میں سے حیثیت دیا ہو؟ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد فاروق اعظم شان عدالت رضی اللہ عنہ جب تشریف فرما ہوتے ہیں، مسند خلافت پر تمکن فرما ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ جو زوجہ مطہرہ ہیں، ام المومنین ہیں، انہیں بھی حق دیا ہو، فاطمہ کا حق مارا ہو. لیکن ایسا سیرت کے اندر یا تاریخ کے اندر کوئی جملہ ملے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ انصاف کرنے والے تھے اور جب انہوں نے انصاف کیا تو ہر ایک کے ساتھ پورا انصاف کیا. پھر یہی الزام تو آ سکتا ہے مولا کائنات کے اوپر بھی، یہ تو الزام ہو جائے گا، بالکل اپوزٹ ہو جائے گی بات کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا کو ابو بکر صدیق نے حق نہیں دیا تو حضرت علی تو اہل بیت کے تھے نا، جب وہ خلیفہ چہارم بنتے ہیں، اپنی خلافت سنبھالتے ہیں، تو اس وقت تو سارا معاملہ ان کے ہاتھ میں تھا. اس وقت انہوں نے حق کیوں نہیں دیا فاطمہ الزہرا کی اولاد کو؟ اگرچہ فاطمہ الزہرا دنیا سے پردہ فرما چکی تھی لیکن ان کی اولاد تو موجود تھی نا، تو حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد کو حصہ مل جانا چاہیے تھا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا یہ کام نہیں کرتے، بلکہ آپ کے بعد 6 ماہ تک حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی ہے، خلافت راشدہ.
انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا. بے شک. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے نہ کسی کا حق غصب کیا اور نہ کسی کا حق مارا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صبر اختیار فرمایا، وہ وہی صبر جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا تھا. واہ سبحان دونوں اللہ. ماں بیٹیاں اس معاملے میں یکجا ہیں. واہ سبحان. انہوں نے اگر حق کا مطالبہ کیا، بات سمجھ آ جانے پر دوبارہ مطالبہ نہیں کیا، تو زوجہ مطہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اپنے اس حق کا دوبارہ مطالبہ نہیں کرتی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمائی ہے وہی حق ہے، وہی ثواب ہے. واہ سبحان اللہ. ناظرین میں سے شکیل احمد نشائی صاحب، محمد شہزاد قادری صاحب، حافظ بلال اصغر جلالی صاحب، جتنے بھی اور ناظرین ہیں تمام کو خوش آمدید. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. تو ناظرین کرام، ہمارے پروگرام نور رمضان کا جو وقت ہے وہ اختتام پذیر ہوا. آپ کی عظمت، آپ کی شان جتنی بھی بیان کی جائے وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت بنایا ہے. الحمدللہ. جو تمام جو معزز ہستیاں ہیں ان سے پیار کرنے والے ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، ازواج مطہرات ہوں، نبی کریم علیہ السلام کے والدین ہوں، آپ کی اولاد پاک ہو، اولیاء کرام ہوں، تمام نسبتوں کا احترام کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اسی مسلک پر زندہ رکھے اور اسی پر اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے. علامہ صاحب آخر کے اندر کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بس پیغام وہی میں پیش کروں گا کہ اللہ کریم جل وعلا، جو میں دعا میں بھی اکثر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں کہ اللہم ربنا اہدنا الصراط المستقیم طریق اہل السنت والجماعت والحق والیقین. اہل سنت و جماعت پر استقامت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. کیوں؟ اہل سنت وہ ہوں گے جن کے چہرے بفضل تعالیٰ اس دنیا میں بھی چمکدار ہیں اور آخرت میں بھی چمکدار ہیں. سبحان اللہ. یوم تبیض وجوہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، وہ صرف اہل سنت و جماعت ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی بار یہ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول بارگاہ سمدیت میں مقبول و منظور فرمائے. ناظرین کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعا فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الہ العالمین ہماری حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول و منظور فرما. اے ارحم الراحمین خالق و مالک، تجھے تیری وسیع رحمت کاملہ کا صدقہ ہم سب کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرما، مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرما. الہ العالمین، میرے ان دوستوں نے اپنی ماں، مومنین کی ماں، حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں عظیم الشان پروگرام ترتیب دیا. الہ العالمین تمام معاونین کارکنان کی دنیا اور آخرت بہتر فرما. بالخصوص حضرت علامہ حافظ نصیر احمد نورانی صاحب کو الہ العالمین مزید برکتیں عطا فرما، دینی دنیاوی برکتوں سے مالا مال فرما، دنیا اور آخرت میں عزتوں سے ہمکنار فرما، ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. عالم اسلام کی خیر فرما، اسلام کا بول بالا کفر کا منہ کالا فرما، وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما. الہ العالمین امت مسلمہ کی خیر فرما، میرے آقا علیہ السلام کے تمام غلاموں کی خیر فرما. مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جہاں مسلمان کفار کے سامنے مغلوب ہیں انہیں کفار پر غلبہ عطا فرما. الہ العالمین اسلام کو فتح عطا فرما، اسلام کو فتح عطا فرما، اسلام کو سربلندی عطا فرما، مسلمانوں کو عزت و آبرو عطا فرما، کفار کو شکست سے ہمکنار فرما. الہ العالمین اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے احباب جتنے بھی جو پریشانیوں کا شکار ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، سب کو مصیبتوں پریشانیوں سے خلاصی عطا فرما. بالخصوص میرے استاد محترم سیدی سندی مرشدی حضور قبلہ آغا جان مفتی اعظم پاکستان مفتی احمد میاں برکاتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے صاحبزادے حضرت علامہ صاحبزادہ جواد رضا برکاتی شامی
اور آپ کے رفقا ماریشس میں، جنوبی افریقہ میں پریشان ہیں، یہ ملکی حالات خراب ہونے کی بنا پر اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ میرے استاد محترم کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ فیضان خلیل ملت اللہ کریم جاری و ساری فرمائے۔ مفتی محمد خلیل خان صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اللہ کریم درجات کو بلند فرمائے، جن کی برکت سے آج اس قابل ہوں، کیا کہا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر انمول کر دیا۔ اللہ کریم اپنے کرم سے ہمارے اساتذہ کرام کی دنیا اور آخرت بہتر فرما، انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، اپنے لطف و کرم سے حاضرین مجلس کی بالخصوص ناظرین کی خیریت فرما۔ الہی سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ الہ العالمین جہاں جہاں بھی ہمارے اس پروگرام کو نور رمضان ٹرانسمیشن کو دیکھنے والے احباب ہیں، دعا کرنے والے ہیں، دعا کرنے والے ہیں، دام دیر میں قدم سخنے ہر انداز سے حصہ ملانے والے ہیں، مولا کریم سب دوستوں کا سنگیوں کا بھلا فرما، سب کی خیر فرما۔ الہی سب کی دنیا اور آخرت شاد و آباد فرما، سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں جو کچھ بھی نذرانہ محبت پیش کیا، بتوسل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مقبول فرما، اسے مقبول فرما، ہم سب کے لیے اسے ذریعہ نجات بنا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔